کہتے ہیں یہ ہماری کائنات 14 ارب سال پہلے وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی آخری نشر اس کے بہت بعد میں ہوئی ہے. خود قرآن پورا ہوا، تکمیل ہوئی اس کی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی مکمل ہوا. تو ان چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری. ایک تو علم ہمیں سمجھنا کہ جمی ماکان و ما یکون جو ہے یہ تمام علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ علم کا ایک حصہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہمیں علم غیب کو ہی سمجھنا چاہیے کہ علم غیب ہے کیا. ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف جو ہمارے علماء اکرام نے کی ہے علم غیب کے تعلق سے کہ علم غیب کہتے کسے ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو مختصر انداز میں ہی میں اس پر کلام کروں گا. تو یہ علامہ امام راغب اصفہانی غیب کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بدایۃ العقول وانما یعلم بخبر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. کہ علم غیب وہ علم ہے جو حواس کے تحت نہ آتا ہو، یعنی جس علم کو انسان حواس کے ذریعے نہ جان پائے. حواس کہتے ہیں ہماری جتنی بھی طاقت ہے کسی بھی چیز کو جاننے کی، ان کو مثال کے طور پر ہم کچھ چیزوں کو جانتے ہیں دیکھ کر کے، اور کچھ چیزوں کو ہم سن کر کے جانتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم جو ہے چکھ کر کے محسوس ہوتا ہمیں کہ یہ کیسی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہمیں سونگھ کر پتہ چلتی ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے. اسی طریقے سے ہمیں کچھ چیزیں چھو کر کے پکڑ کر کے معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے. تو یہاں امام راغب کہتے ہیں کہ علم غیب جو ہے وہ علم کہلائے گا جو ان میں سے کسی کے ذریعے بھی حاصل نہ ہو. یعنی نہ تو آپ اسے دیکھ کر کے حاصل کر پائے، نہ آپ کیا کہتے ہیں سن کر کے، نہ چکھ کر کے حاصل کر پائے. تو حواس کے تحت جو علم نہیں آتا ہو اس کو علم غیب کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ ولا تقتضیہ بدایۃ العقول، اور نہ ہی اسے عقلوں کے ذریعے جانا جا سکتا ہو. یعنی انسانی عقل، انسان اپنی عقل سے جاننا چاہے کہ کسی بات کو، تو ظاہر سی بات ہے علم غیب وہ ہوتا کہ انسان عقل سے بھی اس کو نہیں جان سکتا. تو یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جس کو علماء انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے خبر دینے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. دیکھیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام پر وحی کے ذریعے انہیں اطلاع دیتا، انہیں بتلاتا ہے علم غیب کے تعلق سے، پھر وہ ہم تک پہنچاتے ہیں رب کا پیغام. اس طریقے سے ہمیں علم غیب حاصل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ ہی چلا بالکل واضح طور پر اسی تعریف سے کہ انبیاء اکرام کو علم غیب حاصل ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو علم غیب مل رہا ہے، یہ غیب والا علم، یہ انبیاء اکرام کے ہی توسط سے مل رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے جنت ہے، جنت وہ بالکل علم غیب سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ علم غیب کے تعلق سے یعنی یہ جو جیسے جنت ہے اس کو آپ عقل سے نہیں جان سکتے کہ جنت ہے یا نہیں. آپ عقل سے ثابت کر دو گے، اپنی عقل سے. قیامت کب آئے گی؟ کیا کوئی اس کو عقل سے ثابت کر سکتا؟ آپ کتنی بھی عقل لگا لیں، پوری دنیا مل کر کے بھی عقل لگائے کہ قیامت کب آئے گی تو نہیں پتہ چل سکتا. ٹھیک ہے، ہاں ہمیں جو جتنا بھی قیامت کے بارے میں علم ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلانے کی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ احادیث میں آیا بتلایا ہے کہ قیامت فلاں دن آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی. ٹھیک ہے، اور قیامت جب آئے گی تو اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ ابتدا کو ہی آپ دیکھ لو، شروعات کہ قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی، کیسے شروعات ہوگی قیامت کی. اسے کوئی عقل سے جان سکتا؟ آپ نہیں جان سکتا. چھو کر کے جان سکتا، دیکھ کر کے جان سکتا؟ نہیں جان سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام علوم جو ہیں یہ علم غیب سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو یہ علم غیب کی تعریف ہو گئی کہ علم غیب ایسا علم ہوتا ہے جس کو نہ تو حواس کے ذریعے جانا جا سکتا اور نہ ہی عقل کے ذریعے جانا جا سکتا. عزیزان گرامی قدر، یہاں پر
کچھ حضرات مغالطہ دیتے ہیں علم غیب کے تعلق سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، علم غیب اسے نہیں کہتے، بلکہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو کوئی جانتا ہی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہو، اسے علم غیب کہتے ہیں. اب ہمیں اس طریقے سے وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، غلطی میں ڈالتے ہیں کہ علم غیب جو ہے وہ علم ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کا علم ہو اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہو. آئیے ہم اس چیز کو، کیا علم غیب اس چیز کا نام ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہو، کوئی نہیں جانتا ہو، اسے علم غیب کہیں گے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے علم غیب کے تعلق سے. قرآن نے کس چیز کو علم غیب کہا ہے؟ آئیے تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات پڑھے ہوں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے 18ویں پارے میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کیجئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کی حکومت اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جناتوں پر بھی تھی، تو آپ نے جو جنات آپ کے حکومت میں تھے موجود، انہیں آپ نے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں. ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس اپنے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا لیا. وہ کیفیت جو ہوئی بلانے کی وہ خود قرآن کریم میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اور وہ جناتوں کو دیکھ رہے تھے کام کرتا ہوا. اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر وصال ظاہری کو تعریف فرما دیا. عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. فلما خر، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے، تبینت الجن، اس وقت جناتوں پر واضح ہوا، اس وقت یہ حقیقت ان کے سامنے کھلی کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ علم غیب جانتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ نہیں ٹھہرے رہتے رسوائی والے عذاب میں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ پورا واقعہ اس انداز میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا روب تھا کہ کسی جنات کی مجال ہی نہیں تھی کہ ان سے آ کر کے یہ کہے کہ حضرت چھٹی کر دو ہماری، بلکہ جب جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا دیکھا تو کام کرتے ہی رہے. ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، اور کب تک وہ کھڑے رہے تو اس کا بیان خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی والی آیت میں ارشاد فرمایا تأکل من ساعتہ، دابۃ الارض تأکل من ساعتہ، کہ زمین کا ایک کیڑا تھا وہ آپ کے عصے کو کھا رہا تھا. تو اس کیڑے کو کھانے میں جتنا بھی ٹائم لگا، جتنا بھی ٹائم ہوا، تو وہ کھاتا رہا. جب کافی عرصے کے بعد اس نے اس ڈنڈے کو بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن نہ اٹھا سکا اور وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لائے، زمین پر تشریف لے آئے. اس وقت جناتوں پر یہ حقیقت کھلی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وصال ظاہری فرما چکے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہاں پر جو غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ کہ جنات جو تھے وہ کافی عرصے تک بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد، لیکن انہیں پتہ نہیں چل پایا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے. عزیزان گرامی قدر، اسی چیز کو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر یہ جنات علم غیب جانتے تو پھر یہ کام ہی نہیں کرتے، بیت المقدس کی تعمیر نہیں کرتے، سب کے سب بھاگ جاتے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے. اب یہاں پر غور کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آنکھوں کے سامنے تھے حضرت سلیمان، ان کی بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کھڑا ہوا، لیکن انہیں تب بھی پتہ نہیں چل پایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال ہونے کا. تو عزیزان گرامی قدر، رب تبارک و تعالی ان کے وصال کی اطلاع نہ ہونے کو رب تبارک و تعالی فرما رہا کہ یہ علم غیب نہیں جانتے تھے. تو کیا پتہ چلا اس سے ایک بات تو یہی کلیئر ہو گئی کہ کسی کو اگر انسان حواس اور عقل کو کام میں نہ لا کر کے اگر کسی کے موت کے بارے میں اطلاع دے دے تو یقیناً وہ پھر علم غیب ہے. اگر کسی کے بارے میں بتلا دے
ایک تو ہوتا صرف قرینوں سے اندازہ لگا لینا، اندازے سے نہیں بتلائے بلکہ یقین کے ساتھ بتلائے، تو وہ یقیناً علم غیب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری بات، اب میں نے جو ان کا مغالطہ تھا وہ ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کا مغالطہ کیا کہ وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ ہو اسے علم کہتے ہیں۔ اس میں غور و فکر کیجئے۔ یہاں پر آپ سے میں اتنا اور عرض کروں، دوسری چیز آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ہی ارشاد فرماتا ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یتوفاکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وفات دیتے ہیں تم کو، ملک الموت، ملک الموت تم کو وفات دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا کہ ہماری سب کی روح کون نکالتے ہیں؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نکالتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا ہوگا تو ان کی روح بھی کس نے نکالی ہوگی؟ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالی ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ چل گیا ہوگا اس وقت کہ آپ کا وصال ہو چکا، کیونکہ روح انہوں نے نکالی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا کہ علم غیب صرف اسے کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہو کسی کو نہ پتہ ہو، یہ غلط ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کانوا یعلمون الغیب، یعنی یہاں پر جناتوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن ملک الموت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تو پتہ تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علم کو جس سے جناتوں کی نفی ہو رہی ہے، اسی کا اس بات کس کے لیے ہے؟ بالکل واضح انداز میں فرشتوں کے لیے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ علم غیب اسے نہیں کہتے جو صرف رب کو پتہ ہو۔ تو لہذا یہ کہنا کہ علم غیب صرف اسے ہی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہو، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال فرمانا یہ علم غیب ہے جس کا انہیں جناتوں کو پتہ نہیں چلا، یہی علم غیب حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ اس طریقے کا مغالطہ دینا کہ علم غیب صرف اسے ہی کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہو، یہ غلط ہے، یہ قرآن کی اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اس آیت کریمہ میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ جب کبھی میرا موضوع یہ ہوگا تب میں انشاءاللہ تب بیان کروں گا۔ ابھی یہاں جو اور بنیادی باتیں ہیں اور جو مغالطے یہ لوگ دیتے ہیں میں اس کی جانب آتا ہوں۔ دوسرا مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ علم غیب میں اگر کسی کو بتلا دیا تو پھر وہ غیب کہاں رہا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اگر کسی کو بتلا دیا جائے تو پھر وہ غیب کہاں رہا، وہ تو ظاہر ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بھی ان لوگوں کا یہ مغالطہ دینا ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہاں پر نبی کا ذکر ہے، غالباً حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ذالک، یعنی یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی یہ اب بھی علم غیب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کو بتلا دیا جائے، معلوم ہو جائے، تب بھی وہ علم غیب ہی کہلاتا ہے، تب بھی علم غیب ہی کہیں گے، کیونکہ رب خود اس علم کو علم غیب کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمانا ذالک من انباء الغیب، کہ یہ ظاہر نہیں ہے یہ محبوب بلکہ غیب ہے یہ۔ تو اس سے یہ مغالطہ دینا کہ اگر کسی کو بتلا دیا جائے تو پھر وہ علم غیب نہیں رہتا، یہ غلط ہے۔ وہ غیب تب بھی رہتا ہے، بتلانے کے بعد بھی وہ علم غیب رہتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائے تو تب بھی وہ علم غیب ہی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صرف دو نقطوں کے اعتبار سے گفتگو کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو ہیں حضرت اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں یا جو علم مانتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کے بعد دخول جنت اور دخول نار تک کا علم ہمارے علماء مانتے ہیں۔ ہمارے علماء یہ مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ وہ کہاں تک ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم
کا پتلا تیار کیا تھا اس وقت سے لے کر کے دخول جنت اور دخول نار تک کا علم ہمارے علماء ثابت مانتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اسی ہی دوسرے عزم ہمارے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ جمی ما کانا و ما یکون، ما کانا یعنی جو کچھ ہوا، وما یکون اور جو کچھ ہوگا، جمی وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. تو اسی پر وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے تو اللہ تبارک و تعالی کے علم سے ملا دیا، کہ تم نے یہاں پر شرک کر لیا کہ اتنا علم تو اللہ تبارک و تعالی کو ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں پر بھی وہ حضرات ہمیں مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان حضرات نے توحید کو ہی نہیں سمجھا. توحید کو اگر سمجھتے تو اتنی بڑی غلطی نہیں کرتے. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے جب ہمارا یہاں پر مکالمہ ہوا تھا یہ تقریر انداز سے پہلے ہماری آپس میں گفتگو ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی میں نے اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت سب کے سامنے رکھی تھی رسالے سے، جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مخلوق کا جو علم ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کے علم سے کوئی بھی نسبت نہیں ہے. بس اتنی نسبت ہے کہ اس کے علم کو بھی ہم عین لام میم سے تعبیر کر رہے ہیں اور ہم اپنے علم کو بھی عین لام میم سے تعبیر کر رہے ہیں. بس اتنی سی مناسبت ہے، ورنہ کہاں رب تبارک و تعالی کی ذات اور اس کا علم اور کہاں ہمارا علم. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے علم کی، چاہے علوم اولین آخرین کا علم ہو، اولین کا ہو آخرین کا ہو، تمام کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بس نسبت جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کو بھی ہم جو تعبیر کر رہے ہیں، ہم جو بیان کر رہے ہیں، تو لفظ علم سے عین لام میم سے جو بنا ہے اس لفظ سے، اور ہم اپنے علم کو بھی یا انبیاء کرام کے بھی علم کو جو کہہ رہے ہیں تو وہ اسی لفظ سے عین لام میم سے کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی نسبت نہیں ہے. اب عزیزان گرامی قدر، وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تم نے جمی علوم اولین و آخرین مار کر کے، جمی ما کان و ما یکون مان کر کے تم نے اللہ تبارک و تعالی کے برابر علم مان لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو ان کا یہ کہنا انتہائی غلط ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے علم کو سمجھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں آپ یہ مانیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آفرینش یعنی پیدائش سے لے کر کے دخول جنت تک کیا دنیا اتنی ہی ہے؟ آج تو سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ دنیا کا وجود کب ہوا، کب یہ گلیکسیاں جو ہیں یہ وجود میں آئیں. ہماری جو یہ کائنات ہے ملکی وے اس کا نام ہے، تو یہ کب وجود میں آئی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری کائنات 14 ارب سال پہلے وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آفرینش اس کے بہت بعد میں ہوئی ہے. خود قرآن کریم سے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے قرآن میں رب کیا فرماتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا، رب فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ. تو خلیفہ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پتلا تیار کیا گیا تو زمین کی مٹی لی گئی. تو اس سے تو پتہ چلتا کہ تخلیق ارض جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے ہے، اور ہماری زمین کے بننے سے بہت پہلے اس کائنات کا وجود ہوا ہے. یہ اس ملکی وے کا 1400 ارب سال بتلائے ہیں. تو اب سوچئے 1400 ارب سال، پھر اس کے بعد زمین کا وجود، پھر اس کے بعد جب زمین کا وجود ہوا، جیسا کہ روایت میں یہ بھی آیا کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے حکمت جانتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں یہ تو فساد مچائیں گے، اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ تو زمین میں خونریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جناتوں کو یہاں پر دیکھ لیا تھا کہ جناتوں نے زمین پر آ کر کے یہ کام کیا تھا، تو انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے انسانوں کے بارے میں بھی یہ جملہ کہا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ جنات کا وجود اور بھی پہلے ہوا، یعنی جناتوں کا وجود تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے. تو عزیزان گرامی قدر، اب آپ اندازہ لگائیے جنات کب تک رہے، کب سے ان کا وجود ہے، اور جناتوں سے بھی پہلے جیسے کہ آج کی سائنس مانتی ڈائناسور وغیرہ تھے یہاں پر، اور ڈائناسور کے بھی وجود سے پہلے کون کون سی اشیاء یہاں پر وجود میں رہیں، کون کون سے پیڑ یہاں پر رہے، ان پیڑوں کے پتوں کا کیا ہوا، ان پیڑوں کے پتوں پر اب تک کیا کیا گزری. عزیزان گرامی قدر، ہمارا رب سب جانتا ہے، یہ ہے رب کا علم.
اور خالی یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم یہ مان رہے ہیں کہ کائنات کا وجود تو 14 ارب سال پہلے. عزیزان گرامی قدر رب تبارک و تعالی کا علم تو اس سے بھی پہلے سے ہے. رب تبارک و تعالی کا علم ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے, یعنی انتہا ہی نہیں ہے اس کی تو اللہ تبارک و تعالی کے علم کی. تو کہاں صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر کے دخول جنت تک کا علم, اور کہاں ہمیشہ کوئی ہے مقابلہ یہاں پر. اب یہ لوگ یہ کہہ کر کے کہ حضرت آدم علیہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جمی ما کان و ما یکون مان کر کے تم مشرک ہو گئے. عزیزان گرامی قدر ہم مشرک نہیں ہوئے, بلکہ تم نے رب تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کی کہ تم نے رب تبارک و تعالی کے علم کو گھٹا دیا. رب تبارک و تعالی کا علم تو تخلیق آدم سے بہت پہلے سے ہے. وہ تو اس سے پہلے کائنات پر کون کون سے دور گزرے, کون کون سے وقت گزرے, کون کون سی شے پر کیا کیا حالتیں گزری, رب تبارک و تعالی ان سب کو جانتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ ہے رب تبارک و تعالی کے علم کی شان کہ وہ تو ازل سے جانتا ہے. یہ اس کائنات کا وجود تو 1400 ارب سال پہلے ہوا ہے. وہ تو اس سے بھی بہت پہلے سے کائنات پر اس سے پہلے بھی کیا کیا حالات آئے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اور ہم ان تمام حالات کے علم کا دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں کرتے. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے یہاں پر کہ وہ حضرات کتنا زیادہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں ہمارے توحید والے معاملے میں. کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جمی ما کان و ما یکون کا علم یہ شرک ہے تو پھر پتہ کیا لازم آئے گا کہ ہم نے رب کا علم گھٹا کر کے بس اتنا ہی مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت آدم کی تخلیق سے تو علم ہے, لیکن اس سے پہلے کائنات پر کیا کیا حالتیں گزری رب نہیں جانتا. معاذ اللہ رب العالمین. کیونکہ رب کا علم تو برابر بتلاتے ہیں نا کہ رب کا علم بھی اتنا اور حضور کا علم بھی اتنا, لہذا تم نے شرک کر لیا. مطلب ان کے دماغوں میں کیا بات ہے کہ رب کا علم بس اتنا ہے. یہاں ہے خرابی. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. دوسری طرف آ جائیے, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کب تک مانتے ہیں؟ دخول جنت تک مانتے ہیں. جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ بتلا سکتے ہو کتنے زمانے تک کون رہے گا وہاں پر؟ کیا سنا ہے آپ نے؟ کیا آیا ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ خالدین فیہا ابدا, یہی الفاظ آئے ہیں کہ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کی کوئی حد ہے؟ 1 سال, 2 سال, 10 سال, 50 سال, 100 سال, 1000 سال, کروڑ سال, ارب سال, خرب سال, کوئی حد نہیں ہے یہاں پر. لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں جو ہمیشہ رہے گا وہ کتنی بار پلک مارے گا. یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان. عجیب انسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم کو اتنا گھٹا دیا کہ صرف دخول جنت تک کے کو شرک کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر توحید کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو. توحید خالی یہ نہیں ہے کہ جمی ما کان و ما یکون کا ہی رب تبارک و تعالیٰ کا علم ہو. رب تبارک و تعالیٰ کو علم تو ازل سے ہے اور ابد تک ہے, بلکہ جنت میں جنتی کتنی بار پلکیں مارے گا ہمیشہ رہنا وہاں تو, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. جو مین عقیدہ ہے ہمارا, جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے, وہ بھی اچھے انداز میں ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اگر ہمیں وہ باتیں پتہ ہوں گی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سا بھی اعتراض یہ آپ کے سامنے رکھ دیں, آپ اسے ویسے ہی ختم کر دیں گے. دیکھیے دعویٰ ہمارا کیا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جمی ما کان و ما یکون, یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر کے دخول جنت تک, جنت میں داخل ہونے تک, بس اتنا علم جو ہے وہ ثابت مانا ہے. اس کے علاوہ بھی علوم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے جنتی جنت میں کون سا کھانا کھائے گا, سب سے پہلا کون سا کھانا ملے گا, جنت میں بازار لگے گا تو کیسے لگے گا, اس سب کے بارے میں ہمیں جو پتہ چلا ہے حضور سے پتہ چلا. تو حضور نے جبھی تو بتلایا ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوگا. تو عزیزان گرامی قدر, لیکن ہمارے علماء نے جو دعویٰ کیا ہے, جو عقیدہ بنایا ہے, وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جمی ما کان و ما یکون, جمی ما کان و ما یکون کا یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر کے اور دخول جنت تک, یعنی از ابتدائی آفرینش تا دخول جنت و نار, بلکہ اس سے بھی کچھ زائد جنت و نار میں داخل ہونے کے حالات و واقعات کا بالتدریج
ایک چیز تو ایسا ہی سمجھنا، بالتدریج، بالتدریج کا مطلب جو ہے ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا علم دے دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کی جو تکمیل ہوئی ہے جمی ما کان و ما یکون کی، وہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ کیسے ہوئی ہے؟ آہستہ آہستہ۔ تو اگر کوئی سا بھی واقعہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے اور وہ کہے کہ دیکھو اس واقعے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا، تو ہم اس کا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ علم دے دیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس واقعے کا علم اللہ نے نہیں دیا ہو، بعد میں دیا ہو، کیونکہ ہمارے علماء کس کے قائل ہیں؟ بالتدریج کے، آہستہ آہستہ۔ اور کب تک؟ بواسطہ قرآن، قرآن کے واسطے سے علم عطا فرمایا ہے، اور اس کی جو تکمیل ہوئی ہے پورے کی، یعنی جمی ما کان و ما یکون کے نزول قرآن کے تکمیل کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی جب قرآن مکمل نازل ہو گیا تو علم بھی کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب زیادہ تر جو واقعات کوئی بھی پیش کرے آپ اس سے یہی دلیل مانگو کہ بھائی ثابت کر کہ یہ واقعہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد کا ہے، تب تو ہم پر پڑے گا تیرا اعتراض۔ یعنی قرآن شریف مکمل نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ثابت کر۔ اور اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر پائے تو ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف کب ہے پھر یہ واقعہ؟ کوئی سا بھی واقعہ ایسا جو قرآن شریف کے مکمل ہونے سے پہلے کا اگر واقعہ ہے اور اس میں اگر علم کی نفی ہو رہی ہے تو ہم واضح کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمی ما کان و ما یکون قرآن کے نزول سے پہلے دے دیا تھا، بلکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جب نزول قرآن پورا ہوا، تکمیل ہوئی اس کی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی مکمل ہوا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری۔ ایک تو علم ہمیں سمجھنا کہ جمی ما کان و ما یکون جو ہے یہ تمام علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ علم کا ایک حصہ ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ دوسری بات، بالتدریج یہ علم دیا گیا۔ کیسا دیا گیا؟ بالتدریج دیا گیا، بہت آہستہ آہستہ، اور اس کی جو تکمیل ہوئی 23 سال میں ہوئی۔ قرآن کا نزول ہی کتنے میں ہوا ہے؟ 23 سال میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پوری حیات طیبہ میں، اور قرآن کی نزول کے تکمیل کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ٹائم ہے، ہمارے علماء فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے یہ عطائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ ذاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عطائی ذاتی تو آپ نے سنی رکھا ہوگا، عطائی مطلب اللہ کا دیا ہوا، اور ذاتی کا مطلب آتا کہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہو، خود ہی ہو۔ تو یہ شان صرف رب تبارک و تعالیٰ کے ہی علم کی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے، یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، یہ علم جو ہے یہ متناہی ہے، اس کی حد ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے باقی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر نفوس قدسیہ یا دیگر انسانوں کا جو علم ہوتا یہ فانی ہوتا، اس میں تبدیلی ہو جاتی۔ ہم یہ دیکھ لو، بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی یاد بھی نہیں آتی، جیسے قل واللہ پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، نماز میں یاد ہی نہیں آتی، الحمد پڑھ رہے ہیں الحمد بھی بھول جاتے ہیں، کبھی کسی کا نام ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ تو ہمیں علم ہوتا اس کا لیکن ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم جو ہے یہ فانی ہے، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ باقی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تفصیلی کلی تفصیلی ہے، محیط تفصیلی کلی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو بالتفصیل جانتا، یعنی کوئی شے جس کی ابتدا آپ ایسے معلوم ہے جس وقت یہ کائنات بنی ملکی وے، یعنی 14 ارب سال پہلے، ٹھیک ہے، اس وقت اگر کسی ذرے کا وجود ہوا تو اس ذرے پر اب تک یہ قیامت تک کون کون سے حالات آئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے ان کو جانتا ہے۔ ایک ذرے کی بات کر رہا ہوں میں، یا زمین کے ایک ذرے کی، زمین کا ایک ذرہ یا کائنات کا ایک ذرہ، اس پر کیا کیا حالات گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اس کو گھیرے ہوئے ہیں، تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ شان جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ مطلق
تفصیلی علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. بندوں کا جو علم ہے وہ مطلق تفصیلی نہیں ہے. یعنی علم غیب مطلق تفصیلی جو ہے وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اس کا ہے. بندوں کا جو ہے وہ مطلق علم غیب ہے. علم غیب مطلق نہیں ہے بلکہ مطلق علم غیب ہے.